رات کا سناٹا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا اور زمین کے سینے میں ایک گہرا کنواں۔ اس کنویں کے اندھیروں میں ایک نور موجود تھا۔ وہ نور تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہیں دھکا دیا گیا تھا، انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کے حوالے کر دیا تھا، مگر وہ اندھیرا بھی ان کے نور کو چھپا نہ سکا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو کچھ لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ اوپر آسمان ایک چھوٹی سی گول جھلک کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے روشنی کا ایک دور سا وعدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ان کی زبان پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا حافظ ہے۔ اندھیرا گہرا تھا، دیواروں پر نمی تھی، پانی کی ہلکی سی تہہ نیچے موجود تھی، مگر اس پانی نے انہیں سنبھال لیا، انہیں ٹوٹنے نہ دیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد آیا والد کا چہرہ، ان کی نصیحت، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو آنکھوں سے نکلے، مگر وہ آنسو شکوہ نہیں تھے، وہ دعا تھے۔ یا رب اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ اوپر زمین پر ان کے بھائی واپس جا چکے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، مگر اللہ کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات گزرتی رہی۔ کنویں کے اندھیروں میں کبھی ہلکی سی آواز گونجتی، کبھی کسی جانور کی ہلکی سی حرکت محسوس ہوتی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پرسکون تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی حفاظت ان کے گرد ہے، جیسے فرشتے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔ صبح ہونے لگی۔ دور کہیں سے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی۔ ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو دور کے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں قریب کہیں پانی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا آدمی بھیجا جو مشک لے کر کنویں کی طرف آیا۔ اس کی رسی پھینکی، بالٹی نیچے اتاری۔ بالٹی جب نیچے پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا۔ یہ ایک نئی امید تھی۔ انہوں نے رسی کو پکڑ لیا۔ جب بالٹی اوپر اٹھنے لگی تو اس آدمی نے محسوس کیا کہ کچھ وزن زیادہ ہے۔ جب اس نے بالٹی کو باہر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سبحان اللہ، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روشنی میں آئے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں قریب کہیں پانی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا آدمی بھیجا جو مشک لے کر کنویں کی طرف آیا۔ اس نے رسی پھینکی، بالٹی نیچے اتاری۔ بالٹی جب نیچے پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا۔ یہ ایک نئی امید تھی۔ انہوں نے رسی کو پکڑ لیا۔ جب بالٹی اوپر اٹھنے لگی تو اس آدمی نے محسوس کیا کہ کچھ وزن زیادہ ہے۔ جب اس نے بالٹی کو باہر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سبحان اللہ، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روشنی میں آئے۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، جیسے اندھیرا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا ہو۔ قافلے والوں نے کہا، یہ تو بڑی نعمت ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل نعمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس چھپا لیا۔ ان کا ارادہ صاف نہیں تھا۔ وہ انہیں ایک تجارت کا سامان سمجھ رہے تھے، مگر اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش تھے۔ ان کا دل والد کو یاد کر رہا تھا، مگر ان کا یقین مضبوط تھا۔ انہیں معلوم تھا یہ سفر کسی بڑی حکمت کا حصہ ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہونے لگی تھیں، مگر ان کا صبر ٹوٹنے نہ پایا۔ وہ ہر وقت دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا تیری حفاظت میں ہے۔ اور واقعی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے۔ قافلہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ ریگستان کی گرمی، اونٹوں کی چال، سفر کی تھکان،
اور بیچ میں ایک معصوم نبی کا بیٹا جو اب اپنے گھر سے دور لے جایا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید انہیں اپنا خواب یاد آیا۔ گیارہ ستارے، سورج، چاند، کیا یہ سب اسی سفر کا مقدمہ تھا؟ قافلہ مصر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر مصر میں ان کا کیا انتظار کر رہا تھا؟ کیا وہ آزادی پائیں گے یا غلامی ان کا مقدر بنے گی؟ کیا ان کا امتحان ختم ہوا یا ابھی شروع ہوا ہے؟ اگلا ایپیسوڈ، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں اور ایک نئے دور کا آغاز۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں اور ایک نئے دور کا آغاز۔ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ؟ یہ کہانی اب اور بھی گہری ہونے والی ہے۔